السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، وہ صحیح معنوں میں ہو نہیں پاتا، وہ پریشان ہو جاتا ہے آدمی کہ میں پوری محنت کر رہا ہوں، پوری لگن کے ساتھ کام کر رہا ہوں لیکن کامیابی نہیں ہو رہی۔ اس پریشانی میں جب بندہ سوچتا ہے کہ یہ خیالات آتے ہیں کہ کہاں کمی رہ گئی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس کے لیے علماء کرام نے ایک وظیفہ سورہ اخلاص کا بہت طاقتور بتایا ہے، بلکہ سورہ اخلاص کے احادیث کے اندر بہت فوائد ہیں، اور سورہ اخلاص کے اندر اللہ کی ذات کا تعارف ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ اس سورت کو آپ نے ایک ترتیب سے پڑھنا ہے، وہ ترتیب وہ طریقہ میں آپ کو بتاؤں۔ اس سے پہلے میں درخواست کرتا ہوں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب اس مبارک وظیفے کو سمجھے۔ ایک بندہ جائز کام کرتا ہے، اپنی ضرورت کے لیے، روزی حاصل کرنے کے لیے، یا مخلوق کی بھلائی کا کوئی کام ہے، رفاع عامہ کا کام ہے، کوئی بھی کام ہے، اس میں رکاوٹ آ گئی ہے۔ آپ نے باوضو تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، علیحدہ کسی کمرے میں بیٹھ جانا ہے جہاں بچوں کا شور و غل نہ ہو، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ آپ نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ لینا ہے مکمل طور پر، یہ دنیاوی خیالات اور تصورات کو ذہن سے نکال کر اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر سورۃ اخلاص 1001 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے شروع میں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دونوں پڑھ لیں، بعد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسا ہی پڑھتے جائیں۔ 1001 مرتبہ پڑھنا ہے بالفرض، پڑھتے پڑھتے کوئی 2-4 مرتبہ زیادہ بھی پڑھا گیا تو حرج کوئی نہیں۔ کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ زیادہ پڑھا گیا، اس کا نقصان تو نہیں؟ کوئی نقصان نہیں ہے، ذہن سے نکال دے، اس سے کم نہ ہو، زیادہ کا حرج کوئی نہیں۔ اللہ کی تعریف ہے، وہ آپ نے زیادہ کر دی تو فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن اب ایک شمار، ایک عدد اس کا جو 1001 مرتبہ ہے، اس کو آپ پورا کریں۔ کسی غلطی کی وجہ سے اوپر پڑھا گیا تو اس کا نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہے۔ تو یہ عمل آپ نے روزانہ نہیں کرنا، ایک ہی دفعہ کر کے اپنے اس کام کے لیے دعا مانگنی ہے اللہ سے۔ انشاءاللہ وہ دعا جو ہے وہ معمولی دعا نہیں ہوگی، وہ اللہ کے عرش کو ہلا کر رکھ دینے والی دعا ہوگی، اور آپ ایسے محسوس کریں گے جس طرح اللہ آپ سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ اللہ پوچھ رہے ہیں، بندے بتا تیری کیا حاجت ہے، تیری کیا ضرورت ہے۔ یوں آپ کا دل محسوس کرے گا اور دل گواہی دے گا، آپ اللہ سے بار بار استدعا کریں گے، مانگیں گے، یا اللہ یہ کام ہے میرا، جائز کام ہے لیکن اس میں رکاوٹیں ہیں، تو اپنی رحمت سے رکاوٹوں کو دور کر دے، میرے کام کو صحیح معنوں میں کامیابی کے ساتھ پورا کر دے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کا 1 مرتبہ کا یہ عمل کافی ہوگا اور بہت ہی خیر و برکت کے ساتھ آپ کا وہ کام ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کا کوئی ایسا کام اٹکا ہوا ہے، وہ ہونے نہیں پا رہا، یہ وظیفہ پورے یقین کے ساتھ کرے، انشاءاللہ آپ کا وہ کام ضرور ہوگا۔